رائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا سر، اہم ترین ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان کی، جس میں بہرحال وزیر اعظم نے ملکی معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو کی ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ملک اتنی انٹینسلی پولرائز سچویشن میں ہے کہ عدالتیں اور ان کا کام بھی متاثر ہو رہا ہے، اور یہ ریفارم ایجنڈے کے حوالے سے ہی ملاقات تھی، خود دعوت دی تھی چیف جسٹس نے، کیا بہتر نہ ہو کہ اپوزیشن لیڈر کو بھی ساتھ بٹھا کے ایک بار تمام آل پارٹیز اور ادارے مل کے ایک بڑے میثاق کی طرف بڑھیں، جس طرح ایک دفعہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بتایا تھا؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو، وزیر اعظم پاکستان کو، اسی طرح سے جو دیگر جماعتیں جن کی ریپریزنٹیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر، بلکہ پارلیمنٹ کے اگر کوئی باہر بھی ہے اور اس کا ایک وجود ہے، تو ان کے سربراہان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو، سب کو ملک کے مفاد جو ہیں یا جو ایک ریاست کا جو مفاد ہے، اس کے لیے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، سب کو بیٹھنا چاہیے، چارٹر آف اکانومی کرنی چاہیے، دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ پالیسی بنانی چاہیے۔ ہمارے کچھ ایسے ریاست سے، قوم سے، ملک سے جڑے ہوئے معاملات ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے وہ ایوالو کرنا چاہیے۔ رانا صاحب، نواز شریف صاحب نے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، سب سے پہلے آپ نے آگاہ کیا تھا سب کو کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے، وہ بلیو کرتے ہیں ڈائیلاگ کے اندر۔ آج میاں صاحب ہی کا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈائیلاگ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا میاں صاحب اب اس حوالے سے ان کی ختم ہو گئی ہے تمام تر جو بھی جستجو تھی، امید تھی، یا جو بھی وہ اس سے ایکسپیکٹیشنز باندھے ہوئے تھے؟ دیکھیں، وہ ان کے جو یہ خط لکھتے ہیں اور پھر جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح سے یہ اپنے مخالف یا اپنے اپوزٹ پولیٹیشنز کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر آدمی مایوس ہو جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا مثال کے طور پہ یہ میں نے بات کی تھی کہ 3 لوگ اگر بنیادی طور پہ، اور بعد میں 2-4 لوگ اور بھی ہیں جن کو شامل کیا جا سکتا ہے، اگر یہ بیٹھ جائیں تو یہ 70 سال کے مسائل جو ہیں یہ 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس میں عمران خان صاحب کا نام لیا تھا، میں نے آصف زرداری صاحب کی بات کی تھی، میں نے PMLN کے قائد میاں نواز شریف کی بات کی تھی۔ تو اگلے دن جب عمران خان صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی میں کیوں بیٹھوں اس کے ساتھ، وہ تو 12واں کھلاڑی ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے۔ تو دیکھیں، یہ اس طرح کی گفتگو کے بعد پھر اب میاں صاحب اس کے اوپر کس خوش فہمی کا اظہار کریں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے جو پچھلے 12 سال سے 13 سال سے ہم فیس کر رہے ہیں۔ 2014 سے آپ لے لیں اور یہ 25 آ گیا ہے۔ تو میاں صاحب کا یہ کہنا کہ سنجیدہ مذاکرات کرنے اور سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے یہ، تو سر اب آپ کی طرف سے کوئی پہل نہیں کی جائے گی؟ نہ دلچسپی ہے؟ میاں صاحب واز اونلی ڈرائیونگ فیکٹر بیہائنڈ دس، تو اب یہ اس کو بیکاز ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پیرلل رانا صاحب وہ بیک ڈور چینل سے روابط کی بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں، خط و خطابت تو چل ہی رہی ہے، مگر بیک ڈور چینل سے روابط کی بھی بات ہو رہی ہے۔ وہ غلط ہے، کوئی بیک چینل روابط نہیں ہو رہے، وہ بالکل غلط ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوں، خط لکھ کے جو ہے وہ آپ بدنام کر رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر انتہائی یعنی 3rd ریٹ جو ہے وہ آپ پراپیگنڈا کر رہے ہوں، تو کون سے بیک چینل رابطے؟ یہ کوئی بیک چینل رابطے نہیں ہو رہے، میں بالکل آپ کو تصدیق سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور ان کے اس عمل پہ کہ وہ مذاکرات کریں گے، اس سے میاں صاحب نہیں باقی لوگ بھی جو بیچ میں کوشش کرتے رہے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہے وہ سمجھا کے تھک چکے ہیں، کوشش کی ہے، لیکن وہ اس بات کے اوپر آتے نہیں ہیں۔ بلکہ 1-2 نے تو مجھے یہ کہا کہ جو آدمی زیادہ اس قسم کی بات کرتا ہے، تیز بات نہیں کرتا
اور اس بیانیے کے مطابق آگے نہیں بڑھتا جو کہ ان کا ایک اپنا لہجہ ہے، تو اس کا ملاقاتیوں کی لسٹ سے نام ہی کاٹ دیتے ہیں، اس کی ملاقات ہی نہیں ہوتی بعد میں۔ تو سر پوسٹ عید جو یہ گرینڈ الائنس کے حوالے سے کام بڑا تیزی سے آگے نکل رہا ہے، 3 میٹنگز ہو چکی ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان کے دوران ہی ایک حتمی فیصلہ ہو جائے گا ساتھ۔ آپ کو کس حد تک یہ یقین ہے کہ یہ گرینڈ الائنس جو ہے بن پائے گا، نہیں بن پائے گا، متحرک ہوگا، نہیں ہوگا؟ دیکھیں ان کے بن جائے گا یا نہیں بن پائے گا، یہ کیونکہ میں اس کا پریوی نہیں ہوں جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ بن جائے تو یہ سیاسی طور پہ یہ ایک بہت مفید بات ہوگی۔ اس وقت سیاسی اتحاد کی ہی حکومت ہے، یہ کوئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی اتحاد کی حکومت ہے۔ اور اگر اپوزیشن بھی ایک اتحاد میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ سب جماعتوں کی رائے سے معاملات جو ہے وہ طے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کفن باندھ کے اور جنازے پڑھا کے جو ہے وہ احتجاج نہیں ہوں گے، وہ احتجاج جو ہے پر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، تو آپ تو چاہیں پھر گے کہ یہ مولانا مذاکرات صاحب بھی ہو ان کے سکیں گے۔ ساتھ پھر برملا جو ہے وہ ہاتھ پکڑیں اور بسم اللہ کریں؟ جی بالکل، اگر مولانا اپوزیشن میں موجود ہیں، اپوزیشن میں وہ بیٹھے ہیں، اور اگر اپوزیشن جو ہے وہ اتحاد کرتی ہے، بلکہ وہ جو مذاکراتی ٹیم بنی تھی، اگر اس مذاکراتی ٹیم میں بھی اپنے علاوہ یہ کسی اور کو شامل کر لیتے تو شاید وہ مذاکرات کا بھی یہ حشر نہ ہوتا جو حشر ہوا ہے کہ 2 میٹنگز کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بس تیسری میٹنگ کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ سر ایک فرق ضرور ہے، ایک آپ نے بات بالکل بجا فرمائی کہ ایک اتحاد حکومت کا ادھر ہے تو ادھر بھی اتحاد بن جائے تو بیٹر سینس ول پریویل۔ ایک فرق ضرور ہے، پی ڈی ایم کا جو اتحاد بنا تھا سر، تب غم و غصہ اور ایک فرسٹریشن جو تھی وہ قدرے بہت کم تھی، جو آج ہم مولانا صاحب کے لب و لہجے میں دیکھ رہے ہیں، جو آج ہم پی ٹی آئی کے لب و لہجے میں دیکھ رہے ہیں، جو ہم آج شاہد خاقان عباسی کی باتوں میں سن رہے ہیں، جس کی جھلک ہمیں آج نظر آ رہی ہے تمام تر انفریقین کے، تو یہ بہت خطرناک اتحاد بھی بن سکتا ہے۔ آپ کو پھر بھی 1.5 سال لگ گیا تحریک عدم اعتماد لاتے لاتے، یہ چند مہینوں کی بات بھی بن سکتی ہے اگر یہ اتحاد پکا ہو گیا تو۔ دیکھیں بہرحال پولیٹیکل لوگ اگر مل بیٹھیں تو بیٹر سینس ہی پریویل ہوتی ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب اب دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان ہیں، محمود خانہ چکزئی ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں جو جن کا ایک میں بات اس نقطۂ نظر سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ مل بیٹھیں گے تو یہ لوگ بیٹھیں گے تو وہ سوچ کفن باندھنے والی اور یہ بات میں آپ کی سمجھ گئی سر، مسلح مگر میں نے جتھا لا ابھی کے بیٹھ حملہ کے کرنے والی جو ہے، تمام 3.5 سال نکالے عمران خان کے دور کے، مجھے ایک بیان مولانا فضل الرحمان کا اتنا سخت نہیں دکھائی دیا جدھر وہ آج کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سویلین اتھارٹی ہے ہی نہیں، اس ملک کا وزیر اعظم آگاہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ضرور بیساکھیوں کی بات تھی، ضرور بات تھی، مینڈیٹ کے حوالے سے بات تھی، ضرور سختی بھی تھی سر، مگر اس لیول کا درجہ حرارت بالکل بھی نہیں تھا کہ اس ملک میں سرے سے سویلین اتھارٹی کو ہی وہ چیلنج کر رہے ہوں، پارلیمنٹ کو ہی چیلنج کر رہے ہوں، ہر چیز جو ہے وہ بالائے پالیسیوں کو ہی چیلنج کر رہے ہوں کہ یہ بنتی ہی ادھر نہیں ہے، نہ ہمیں سوال کرنے کی جرت ہے۔ دیکھیں مولانا کی یہ اپنی رائے ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب سیاستدان آپس میں اس طرح سے دست و گریباں ہوں گے اور اس طرح سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں ہوں گے، تو پھر پولیٹیکل اور سول اتھارٹی کا کیا گلہ؟ پھر تو اس کا گلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو حالات ہیں یہ سیاستدانوں کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ کوئی سیاستدان اگر خود سے بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کنسنسس کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھر اس بات کا کیا گلہ؟ تو پھر یعنی کہ آپ یہ مان رہے ہیں بات ان کی درست ہے، مگر یہ سپیس سیاستدان اپنی بھامی بد اعتمادی کی وجہ سے کریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی حکومت آج کمزور دکھائی دے رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اور اختیار میں کچھ نہیں۔ دیکھیں وہ جب یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیشنز نے آپس میں نہیں بیٹھنا، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے، تو جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں
کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بات نہیں کرنی کیونکہ سارے اختیارات جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہیں. تو پھر یہ کہتے ہوئے پھر جب دوسری طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، تو پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ اسی بات کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زور دیتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومت بہرحال حکومت ہے، پارلیمنٹ بہرحال پارلیمنٹ ہے. چاہے آپ جو مرضی کہیں کہ جی حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان سے بڑھ کے اور کون اس بات کا جو ہے وہ شاہد ہو سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم کو آپ جتنا مرضی اس کے خلاف آرگومنٹس پیش کریں، لیکن بہرحال وہ ایک آئینی طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پارلیمنٹ نے ہی کی ہے. اور سر آپ کو کسی عید کے اور بعد جگہ کوئی سے وہ اسٹریٹ پاس ہو کے ایجیٹیشن نہیں نظر آئی. آ رہی ہے بڑے پیمانے پر یا نہیں؟ نہیں، ویسے ایسی صورتحال موجود نہیں ہے. اور یہ کوئی بڑا ایجیٹیشن کرنے میں نہ پی ٹی آئی نہ کامیاب ہوئی ہے، اور بھی اگر کوئی لیکن اتحاد اگر بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو اس دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں، وہ ان کا حق ہے. اور سر آپ اسی کانفیڈنس کے ساتھ اگلے